میرے ایمانی اور اسلامی بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ نے ہم سب کو اس دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو نہ ہم شمار کر سکتے ہیں، نہ گن سکتے ہیں، نہ جمع کر سکتے ہیں۔ لا تعداد نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا۔ ہر سیکنڈ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر بارش کے قطروں کی طرح بلکہ اس سے زیادہ ہم پر برستی رہتی۔ زندگی کا ہر سانس اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے اعضاء کا صحیح سالم ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میٹھی نیند کا آ جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت پر کھانا نصیب ہو جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الغرض اللہ کی نعمتوں پہ جتنا ہم غور کرتے جائیں، جتنا سوچتے جائیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کریں۔ انہی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت والدین یعنی ماں باپ کی نعمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی شکل میں اولاد کو ایک قیمتی اور بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہماری نظر نعمتوں پر ہونی چاہیے۔ ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ معمولی مصیبت آ جائے، چھوٹی بہت بیماری آ جائے تو ہم لوگوں میں اس کا شکوہ کرتے ہیں، لوگوں میں اس کو بیان کرتے پھرتے ہیں۔ بخار آ گیا ہے، سردی ہو گئی ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں مصیبت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے مقابلے میں نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے ہمیں نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ نعمتوں کی شکریوں کی بنیاد پر نعمتوں میں اضافہ فرما۔ الغرض میں بتا یہ رہا تھا کہ ماں باپ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے حقوق کی ادائیگی، اگر ہم قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں غور کریں تو اس قدر تاکید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر جہاں خود اپنی عبادت کا حکم دیا، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں، دیکھیے قرآن کریم کی جب بھی ہم کوئی آیت پڑھیں اس کا مفہوم معلوم کرنے کی کوشش کریں، اس سے پہلے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے یہ کوئی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ عام کلام نہیں ہے۔ ہماری زبان پر جو لفظ آیا ہم بول دیتے، لیکن قرآن کریم میں ایک ایک لفظ کو جو استعمال کیا گیا ہے بڑی حکمتوں کے ساتھ۔ اللہ نے یہاں وَأَمَرَ اللَّهُ نہیں کہا کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے، بلکہ فرمایا وَقَضَىٰ، اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کسی کو چلو چرا کی اجازت نہیں، جس کے بعد کچھ بولنے کا حکم نہیں، کچھ بولنے کی اجازت نہیں، جسے دنیا کی عدالتوں سے جج فیصلہ کرتا ہے۔ فیصلہ اس کو کہتے ہیں جو جج کی آخری بات ہوتی ہے، اس کے مطابق عمل کرنا دونوں فریق کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے فیصلہ۔ جج کے آخری کلام کے بعد اب کوئی چلو چرا کی اجازت نہیں، کوئی سوال اور کوئی اعتراض کی اجازت نہیں۔ حالانکہ دنیاوی عدالتوں میں جج کے فیصلوں میں غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جج دنیاوی مال اور دنیاوی دولت کو وصول کرنے کے لیے کسی ایک کی طرف غلط فیصلہ دے دے، ہو سکتا ہے مذہبی تعصب میں آ کر غلط فیصلہ دے دے، ہو سکتا ہے فریقین کی باتوں کو سننے میں اور سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو اور پھر فیصلہ کرنے میں تو غلطی کر بیٹھے، لیکن رب ذوالجلال کی عدالت میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ رب کائنات کی عدالت میں ظلم و ستم کا کوئی امکان نہیں۔ وہ منصف مزاج، وہ انصاف پسند، وہ ہر ایک کے ساتھ صحیح برتاؤ کرنے والی ذات۔ یہ رب فیصلہ کر رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا۔ کیا
فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی، یہ سر جھکے تو صرف رب کائنات کے سامنے، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعبدوا الا اياه۔ جب فیصلہ سنانا شروع کیا اور پہلا فیصلہ سنایا اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، تو بندے کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ رب کی عبادت کا حکم آیا، ایک فیصلہ سنایا، اب آگے فیصلہ سنایا جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، شاید آگے یہ فیصلہ سنایا جائے گا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، لہذا نماز کا اہتمام کرنا، شاید آگے فیصلہ یہ سنایا جائے گا کہ روزوں کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، لیکن ان ساری عبادتوں کو چھوڑ کر رب کائنات نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوراً بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے سامنے بدسلوکی سے پیش نہ آنا، ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے نہ ہونا، ان کے سامنے زبان درازی نہ کرنا، بلند آواز سے نہ بولنا، یہ سب چیزیں داخل ہیں وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ ذرا ہم غور کریں، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے فوراً اس کے بعد ایک ہی واو ذکر کرنے کے بعد وبالوالدین احسانا، میری عبادت کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ بس یہ دو فیصلے اس آیت میں بیان فرمائے، میری عبادت، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ اس پوری کائنات کو بنانے والی ذات ایک اللہ کی ہے، یہ خالق ارض و سما ہے، یہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو حقیقی معنی میں پیدا کرنے والی ذات، حقیقی معنی میں خالق و مالک تو اللہ ہے، لیکن ہمارے دنیا میں آنے کا ایک ظاہری سبب ہمارے ماں باپ ہے، اس لیے اللہ ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ آپ کا حقیقی مالک، سچا مالک تو اللہ ہے، خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لہذا اس کی عبادت کرنا، اور دنیا میں آنے کا ظاہری سبب تمہارے ماں باپ ہے، لہذا ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کلام میں بہت تاکید کے ساتھ متعدد روایتوں میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول تمام اعمال میں سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ حضرات گرامی، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت تھی۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم پوچھتے تو کیا، بغیر پوچھے جتنی دینی معلومات ہمارے پاس ہے اس پر بھی ہم سے عمل نہیں ہو پاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں وہ جذبہ تھا، وہ ولولہ تھا، وہ شوق اور ذوق تھا، وہ اللہ کی محبت اور وہ اللہ کا عشق تلاش کرنے کا ایسا جذبہ تھا کہ جتنی باتیں بغیر سوال کیے ہوئے معلوم ہو چکی ان پر تو 100% عمل کرتے تھے، لیکن مزید اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تعلق قائم کرنے کے لیے، اللہ کا عشق حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بار بار اللہ کے رسول سے سوال کرتے کون سا عمل میرے اللہ کو پسند ہے، وہ میں عمل کر لوں، میں رب کے دربار میں محبوب بن جاؤں۔ یہ متعدد روایتوں میں آپ کو ملے گا صحابہ کرام سوال کیا کرتے۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوچھا کہ اللہ کے رسول ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، پہلا حکم تمام پسندیدہ عملوں میں سب سے پہلا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، قضا نہ کرنا،
بلا وجہ مؤخر نہ کرنا اور وقت پر نماز ادا کر لینا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ حال ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے پر بس نہیں کی، ہم ہوتے تو کہتے کہ اتنا بھی تو بہت ہے، لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ثم اے اللہ کے رسول پھر کون سا؟ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا۔ ابن مسعود فرماتے میں نے پھر پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسندیدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو روایت میں تمام پسندیدہ اور محبوب عملوں میں دوسرے نمبر پر جو عمل بیان فرمایا وہ کہا بر الوالدین۔ پہلا کام اللہ کی عبادت، دوسرا کام والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ کی عبادت یعنی نماز اور دوسرا کام والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہی بات آیت کریمہ میں فرمائی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا کام تجھے کرنا ہے والدین کے ساتھ بھلا اور اچھا معاملہ کرتے رہنا۔ روایتوں میں بھی وہی بیان فرمایا، قرآن کی آیت میں بھی وہی بیان فرمایا۔ آگے چلتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم من اکبر الکبائر، الا انبئکم من اکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ویسے اللہ کی نافرمانی ہو وہ چھوٹا گناہ نہیں ہوتا، گناہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ رب کی نافرمانی ہو، جس رب کائنات نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں وجود بخشا، ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، ہماری سانسیں چلاتا ہے، ہمیں دنیا بھر کی نعمتوں سے نوازا ہے، اس رب کی نافرمانی کوئی معمولی بات نہیں۔ وہ ہر گناہ بڑا ہی ہے، لیکن ایک گناہ کے مقابلے میں دوسرے کو دیکھا جائے، اس اعتبار سے علماء کرام نے یہ تفسیر کی ہے، یہ تقسیم کی ہے کہ فلاں گناہ چھوٹا، فلاں گناہ بڑا، ورنہ ہر گناہ اللہ کی نافرمانی ہے وہ بڑا ہی ہے۔ لیکن اس حدیث پہ ذرا ہم غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمام بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہمیں بتلا دیجیے تاکہ ہم ان گناہوں سے دور رہے، ان گناہوں سے بچے، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی غضب سے ہم محفوظ رہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا، شرک کرنا، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نمبر 1۔ اور دوسرا گناہ اللہ کے رسول نے فرمایا وحقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آیت کریمہ میں کہا تھا اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، یعنی کسی اور کو شریک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری بات آیت میں فرمائی وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ، بلکہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ الاشراک باللہ، یہاں بھی پہلا گناہ بیان فرمایا اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا، اور دوسرا سب سے بڑا گناہ فرمایا وحقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اب ہمیں اندازہ ہوا ہوگا کہ والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا، والدین کو جھڑکنا، برا بھلا کہنا، گالی دینا، بلند آواز سے بولنا کتنا سخت گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا یہ عمل ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو فرما دیا اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ آج ہم بہت سی عبادتیں کر لیتے ہیں، لوگ جو سمجھتے ہیں ہم عبادتوں کی بنیاد پر آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، نجات ہو جائے گی، 5 وقتہ
کا نماز پڑھ لی, تہجد کا اہتمام کر لیا, روزوں کا اہتمام کر لیا, اللہ نے جتنی توفیق دی ذکر و تلاوت کا اہتمام کر لیا, لیکن اس پر بات ختم نہیں ہوتی. یہ سارے اعمال ضرور اللہ کو راضی کرنے والے ہیں, لیکن اللہ نے ایک فیصلہ یہ بھی سنایا ہے کہ میری رضامندی تمہارے والدین کی رضامندی میں ہے. اگر اگر والدین کو ناراض کر کے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, رب کا فیصلہ ہے تمہارے والدین کی ناراضگی کے باوجود میری عبادت کرنے پر بھی میں راضی نہیں ہوں گا. تو والدین کی رضا میں اللہ کی رضا, والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حملته امه وهنا على وهن, ماں کے بارے میں بتایا کہ وہ مصیبتوں پر مصیبتیں جھیلتی ہے. وفصاله في عامين, اور وہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلاتی ہے. دودھ پلانا ایک مصیبت, دودھ پلانا ایک مجاہدہ ہے, اور دودھ چھڑانا بھی ایک مجاہدہ ہے. اللہ فرماتے فصاله في عامين, 2 سال تک دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلا کر پھر چھڑاتی ہے, یہ بھی ایک مصیبت جھیلتی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں انشکر لی, میرا شکریہ ادا کرو, اور کیا کرو؟ والدین کا شکریہ ادا کرو. انشکر لی ولی والدین, میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی ذات کا جہاں شکر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے وہی فرماتے ہیں ولی والدین, اب تیرے ماں باپ کا بھی حق ادا کرنا. اس لیے بڑے بانصیب ہے وہ جس نے پایا ماں باپ کا سایہ, بڑے بانصیب ہے وہ جس نے پایا ماں باپ کا سایہ, برتاؤ کیا حسن سلوک کا اور جنت میں گھر بنایا. والدین کی رضا, والدین کے ساتھ حسن سلوک حصول جنت کا ذریعہ ہے. آیت کریمہ میں کہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. جب تمہارے ماں باپ میں سے دونوں کے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے, فلا تقل لهما اف, انہیں اف تک نہ کہنا. جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو بڑھاپے کے عالم میں عقل میں تھوڑا فتور آ جاتا ہے, بچپنی جس کی عقل ہو جاتی ہے. جب چھوٹا بچہ ہو, نہ سمجھ ہو, نہ شعور ہو, تو اپنے ماں باپ سے سوال پر سوال کرتا ہے, بے تکے سوال بھی کرتا ہے, اور ایک ہی سوال کو 20 مرتبہ کرتا ہے. لیکن اس وقت ماں باپ اس بچے سے ناراض نہیں ہوتے, جتنی مرتبہ وہ سوال کرے اتنی مرتبہ خوش دلی سے اس کو جواب دیتے ہیں, اور جتنا وہ سوال کرتے جائیں ماں باپ اس کے سوال سے خوش ہوتے ہیں. لیکن جب یہ بچہ نوجوان ہو جاتا ہے, ماں باپ کا بڑھاپا آ جاتا ہے, عقل میں فتور آتا ہے, عقل میں کمی آتی ہے, اب وہ 2-4 مرتبہ سوال کیا کر لیتے ہیں, نوجوان اولاد بھڑک جاتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا ماں باپ کے سامنے بھڑکنا نہیں ہے, فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, انہیں جھڑکنا نہیں, ان کو اف تک نہ کہنا, ان کو اف تک نہ کہنا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما, ان سے بھلی بات کرنا, نرمی سے بات کرنا, اپنے اخلاق سے پیش آنا. پھر کیا کرنا؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, والدین کے سامنے ذلتی کے ساتھ عاجزی کے پروں کو جھکا کر شفقت و محبت سے پیش آنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. اس آیت کی تفسیر میں حضرت الاستاذ مولانا رشید احمد صاحب سلوری نور اللہ مرقدہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھرپور مغفرت فرمائے. پچھلے لاک ڈاؤن کے زمانے میں جہاں علماء کرام کے اس دنیا سے جانے کا ایک لمبا سلسلہ چلا, انہی دنوں میں یہ مفسر قرآن حضرت الاستاذ مولانا رشید احمد صاحب سلوری رحمۃ اللہ علیہ دار خالی سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب کمال عطا فرمایا تھا قرآن کے سمجھنے کا, قرآنی نکات بیان کرنے کا. طلبہ حضرت کی خدمت میں جاتے اور پھر وہ جو سلسلہ شروع ہوتا قرآنی آیات کا بیان کرنا, اس کی تفاسیر کا سمجھانا, اور عام فہم انداز میں ایسے نکات بیان کیے جاتے جو کتابوں میں نہیں ملتے.
حضرت الاستاذ نے اس موقع پر ایک مرتبہ فرمایا، قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی کے پروں کو جھکا کر والدین کے سامنے شفقت سے پیش آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے سامنے بھیگے کبوتر کی طرح پیش آنا۔ کبوتر جب بارش میں بھیگ جاتا ہے تو اب وہ پر نہیں فڑفڑاتا، پانکھیں نہیں پھیلاتا، فضا میں نہیں اڑتا، بلکہ اس وقت اپنے پروں کو سمیٹ کر ایک کونے میں دب کر تھر کانپتا ہوا ایک کونے میں بیٹھا رہتا ہے۔ جس طرح وہ بھیگا کبوتر کھلی فضا میں نہیں آتا ہے، جس طرح وہ بھیگا کبوتر اپنے پروں کو نہیں پھیلاتا ہے، والدین کے سامنے جب حاضری ہو اسی طرح اس بھیگے کبوتر کی طرح اپنے پروں کو سمیٹ کر عاجزی کے ساتھ، ذلتی کے ساتھ، شفقت و محبت کے ساتھ والدین کے سامنے پیش آنا۔ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی تاکید فرماتا۔ اور ان ساری باتوں کے بعد کہ تو والدین کے سامنے اف بھی نہ کرنا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، ان کے سامنے نرمی سے بات کرنا، عاجزی کے پروں کو سمیٹ کر شفقت و محبت سے پیش آنا، لیکن اللہ کہتا ہے اس کے بعد بھی تم والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ زندگی بھر ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنے کے بعد بھی اب بھی تم والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ آخری ایک ہی ہتھیار تمہارے پاس ہے، آخری ایک ہی ذریعہ ہے کہ رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے رہنا، اے اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے شفقت و محبت سے پالا، جس طرح انہوں نے رحم دلی سے مجھے پالا، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ فرما دے گا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ تو بھی میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے رحم کرتے ہوئے مجھے بچپن میں پالا۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں سینکڑوں گھر ایسے ملیں گے جن میں والدین بیچارے بڑھاپے کے عالم میں بستر مرگ پر پڑے ہوئے خود اپنی اولاد سے پریشان ہیں۔ محترم دوستو ایک بات ضرور یاد رکھیں، والدین کے ساتھ اچھا یا برا برتاؤ کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا عام طور پر بدلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد سے اچھا معاملہ رکھنے کی امید رکھتے ہیں، اگر ہم اپنی اولاد سے نیک امیدیں لگانا چاہتے ہیں تو پہلے ضروری ہوگا ہم خود اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ قرآن نے تو اس کہنے کو بھی منع کیا کہ جائے کہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولا جائے، اور اس سے بڑھ کر ستم والا ایک قسم یہ ہے کہ والدین کو گالی دی جائے، والدین سے جھگڑا کیا جائے، اور پھر باہر آ کر اگر کوئی ہنسی مذاق بھی کرے تو پھر کہہ دیتے ہیں ابھی بند ہو جا، میرے باپ سے میری لڑائی ہو گئی، موڈ خراب ہے۔ ایک طرف ہمارا والدین سے جھگڑا اور دوسری طرف ہم اپنے اس گناہ کا اظہار بھی کرتے ہیں اور دوسرے کے سامنے یہ باور کراتے ہیں میرا موڈ خراب ہو گیا ہے والدین سے جھگڑا ہونے کی بنیاد پر۔ محترم دوستو، جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، ان کی عقل میں فتور آ جاتا ہے، اب ان کی عقلیں بچپن کی طرح، چھوٹے بچوں کی طرح ہو جاتی ہیں۔ اس موقع پر ممکن ہے ان کی زبان سے ایسے الفاظ ادا ہو، ممکن ہے ان کی طرف سے کوئی ایسی باتیں کہی جائے جو ہمیں ناگوار گزرے، لیکن اللہ کہتا ہے چاہے تجھے وہ ناگوار گزرے، چاہے تجھے وہ ناپسند ہو، لیکن فلا تقل لهما اف، ان کے سامنے گالی دینا تو بہت دور کی بات، ان سے جھگڑا کرنا تو بہت دور کی بات، ایک اف کہنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت پھیل چکی ہے، والدین سے جھگڑا کرنا، اس لیے ہمیں یہ چیز معمولی لگتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا خبردار اپنے والدین کو گالی نہ دینا، اپنے ماں باپ کو گالی نہ دینا۔ اب وہ مجمع صحابہ کا مجمع خیر القرون کا زمانہ تھا، اس وقت تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے، اس لیے صحابہ نے تعجب سے عرض کیا اللہ کے رسول بھلا کیا کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتی ہے؟ یہ سوال ان کے مناسب تھا، ہمارے لیے نہیں۔ ہم تو روزمرہ ایسے واقعات سنتے ہیں اور ایسے واقعات اپنی نری آنکھوں سے دیکھتے ہیں
کہ نوجوان بیٹا باپ کے سامنے گالی دے کر دھمکی دے کر اسے ایک طرف بٹھا دیتا ہے. لیکن صحابہ کے زمانے میں یہ تصور نہیں تھا. اس لیے انہوں نے پوچھا بھلا کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی اس زمانے کے مناسب دی. جیسے ہمارے زمانے میں یہ واقعات پیش آتے ہیں، لیکن حضور کا جواب صحابہ کو تھا، اس لیے صحابہ کو ان کے مناسب جواب دیا کہ ہاں اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، جواب میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو تمہارے ماں باپ کو گالی پڑنے کا سبب تم خود بنے. یہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے. اس جگہ رک کر میں ایک سوال آپ سے کروں، ہم دن بھر میں کتنے لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو اگر ہمارا کسی سے جھگڑا ہے تو اس کی ماں کا کیا قصور؟ اگر کسی سے ہماری لڑائی ہو گئی تو اس کی بہن کا کیا قصور؟ اگر ہماری بہن اور ہماری ماں کے متعلق کوئی غلاظت اگلتا ہے تو اس وقت کیسے ہمارے تیور بدل جاتے؟ اس وقت ہماری زبانوں پر کیا کلمات جاری ہو؟ تو کیا کسی کی ماں بہن اس کو پیاری نہیں ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم نے کسی کی ماں کو گالی دی، کسی کے باپ کو گالی دی، وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دے گا. یہ خود اپنی ماں کو گالی دینا ہے. اور یہ ہو رہا ہے. ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، وہ جواب میں 4 گالیاں دیتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نے تھوڑا کیا، وہ تو اس نے گالی دی. ارے اس گالی دینے کا سبب تم خود بنے، تم خود اپنی ماں کو گالی دلوا رہے. اس لیے عزیزوں غور کرنے کا مقام ہے. آج بھی اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہے، یا ہمارا کوئی ایسا جھگڑا ہو گیا ہے، یا ہمارے درمیان کوئی کوکو میں ہو چکی ہے، اللہ سے معافی مانگے، والدین سے بھی معافی مانگے. یہ طے کر کے اٹھے کہ آج کے بعد کبھی بھی ہم اپنے ماں باپ کے سامنے بلند آواز کر کے بھی نہیں بولیں گے. یہ طے کر کے اٹھے. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. یہ قدر اس وقت ہوتی ہے جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے. یہ قدر اس وقت ہوتی ہے جب سگی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا جاتا ہے. جب پوچھو ان لوگوں کو جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، اب وہ روتے پھرتے ہیں. بات بات پر ماں باپ کی باتیں یاد آتی ہے، بات بات پر یاد آتا ہے. گھر میں معمولی سا کام ہو ہمیں پتہ تک نہیں چلتا تھا، بڑے سے بڑا کام ہو ہمارا باپ پورا کر لیا کرتا تھا. آج چھوٹے چھوٹے کاموں میں باپ کی یاد آتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں کام کیسے پورا کیا جاتا تھا. آج گھر میں باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے اب احساس ہوتا ہے گھر کا پنکھا خراب ہو گیا، باپ کی یاد آتی ہے. لائٹ بند ہو گئی، باپ کی یاد آتی ہے. ایک نل خراب ہو جائے، باپ کی یاد آتی ہے کہ جب تک میرا باپ موجود تھا مجھے کبھی اس کام کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، فوراً وہ اپنے کاموں کو نمٹا لیا کرتا تھا. یہ قدر ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے ماں باپ دنیا میں موجود نہیں ہے. محترم دوستو، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنی زندگی پر غور کریں. ہمیں کسی سے سوال نہیں کرنا، کسی سے نہیں پوچھنا تیرا معاملہ تیرے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے. ہم خود اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں، اپنی زندگی پر غور کریں. اگر ہمارا والدین کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہو گیا جو اللہ کو ناپسند ہے، ایسا کوئی برتاؤ کر لیا جس کے قرآن و حدیث میں ممانعت آئی ہے، فوراً توبہ کرے اور والدین کے ساتھ اپنا رشتہ ہموار کر لے، صحیح کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.